अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कौम समूद के बारे में, जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में रही। कौम समूद एक पुरानी कौम थी जो अरब के एक इलाके में आबाद थी, जिसे आज मैदान सालेह के नाम से जानते हैं, और ये सऊदी अरेबिया के हिजाज इलाके में वाक़ है। कौम समूद कौम आद के लोगों के बाद आई, और इनके बारे में कुरान और इस्लामी तारीख में कई जिक्र मिलते हैं। कौम समूद को अल्लाह ने खूब नवाजा था। ये लोग बड़े ताकतवर और हुनरमंद थे, और इन्होंने पहाड़ों को काट कर अपने घर और महल बनाए, जो आज भी उस जगह पर मौजूद है। ये कौम इतनी तरक्की याफ्ता थी कि उसने पहाड़ों को काट कर महल जैसे घर बनाए और अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से गुजारी। लेकिन वक्त के साथ इनमें तकब्बुर और गुमराही बढ़ती गई, और ये लोग अल्लाह की इबादत को छोड़कर बुत परस्ती और गुनाहों में पड़ गए। तब इस कौम को गुमराही के रास्ते से बचाने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ एक इज़्ज़तदार और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। उनका नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और वो अपने वक्त में बड़े ही बुज़ुर्ग और समझदार शख्सियत के तौर पर मशहूर थे। अल्लाह ने उन्हें कौम समूद के लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की शख्सियत में इंतहाई शराफत, सच्चाई और ईमानदारी थी, जो उन्हें उनके कौम में मोहतरम बनाती थी। उनका पैगाम बिल्कुल साफ था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और अपने गुनाह और बुत परस्ती को छोड़ दो और अल्लाह से तौबा करो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौमी भाइयों को समझाया कि अल्लाह ने उन्हें खुशहाली और ताकत अता की है, लेकिन अगर वो सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना छोड़ देंगे तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। उनका मिशन ये था कि लोग सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करें और उसके हुक्म को मानकर आखिरत में कामयाबी हासिल करें। लेकिन कौम समूद के लोग, जो अपनी ताकत और मालो दौलत पर इतना फ़ख्र करते थे कि उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम को ना सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि उनकी दावत का मजाक भी उड़ाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का पैगाम कौम समूद के लिए एक अजीम हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया था। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपने पैगंबर के तौर पर भेजा, ताकि वो अपने कौम को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म की पैरवी की दावत दे। उनका पैगाम बिल्कुल साफ था, अल्लाह ही तुम्हारा पालने वाला है और सिर्फ उसकी इबादत करो। बुत परस्ती से तौबा करो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें गुमराही और तबाही की तरफ ले जाएगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि बुत परस्ती एक ऐसा रास्ते पर ले जाती है जहाँ इंसान सिर्फ अपनी तबाही और अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बन जाता है। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अल्लाह ने उन्हें इंतहाई बेमिसाल नियामतों से नवाजा है, और इन नियामतों का शुक्र अदा करने का तरीका सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसका शुक्रिया अदा करना है, ना कि उन जिंदा और मुर्दा बुतों के आगे सर झुकाना, जो उनकी दुआओं का जवाब भी नहीं दे सकते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम का एक अहम पहलू इंसाफ और अखलाकियत पर जोर देना था। उन्होंने कौम समूद को समझाया कि अल्लाह का हुक्म है कि इंसान अपने आमाल में सिर्फ इंसाफ और सच्चाई का दामन थामे रखे, अपने अपने मामलात में ईमानदारी और इंसाफ के साथ पेश आए, किसी पर जुल्म ना करे और ना इंसाफी ना करे, और हमेशा ऐसे कामों से बचे जो अल्लाह को नागवार गुजरे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कहते थे कि इंसान को अपने जहन और दिल को साफ रखना चाहिए और दुनिया की चमक धमक के पीछे भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों को नसीहत की कि असली कामयाबी वो है जो सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चलकर हासिल की जा सकती है, और दुनिया की चंद रोज़ा आसानियों और ऐशो आराम में गुम हो जाना आखिरत के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार याद दिलाया कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, और उनका पैगाम सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म की पैरवी करना है। लेकिन कौम समूद के लोग अपनी ताकत और दौलत पर इतना घमंड करते थे कि वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को सुनने से भी इनकार करते। उन्होंने उनकी नसीहत को ना सिर्फ रद्द कर दिया, बल्कि अपने दिल में उनके लिए नफ़रत भी पैदा कर ली और उनकी दावत को मजाक में ले लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खौफ दिलाया कि अगर वो अपनी राहों को ना छोड़ेंगे और अल्लाह की तरफ ना रुजू करेंगे तो वो अल्लाह के सख्त अजाब का शिकार हो सकते हैं। पर अफसोस कौम समूद के लोग इस पैगाम को समझने के बजाय अपने कुफ्र और बुत परस्ती में और गहरे होते चले गए।
حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام ایک آخری نصیحت تھی جو قوم سمود کے لوگوں کو عزت اور کامیابی کی طرف لے جا سکتی تھی۔ اگرچہ وہ اس پر عمل کرتے، مگر انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا۔ قوم سمود کو اللہ نے ایک آخری نشانی اور معجزہ دے کر سمجھانا چاہا تاکہ وہ ایمان لے آئے اور اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرے۔ یہ نشانی تھی ایک خاص اونٹنی کی، جسے قرآن میں ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے بار بار ایک معجزہ کا مطالبہ کر رہے تھے تاکہ انہیں یقین آئے کہ اللہ ہی حقیقی مالک ہے۔ ان کے اس مطالبے پر اللہ نے ایک خاص اونٹنی کو پیدا کیا جو ان کے لیے ایک عظیم معجزہ اور نشانی تھی۔ یہ اونٹنی خاص طور پر اللہ کا پیغام تھی اور اس کا پیدا ہونا ان لوگوں کے لیے ایک آخری موقع تھا کہ وہ اپنی راہ بدل لے اور ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھلی ہدایت دی کہ اس اونٹنی کو اللہ کا معجزہ سمجھے اور اس کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور اس پر کسی بھی طرح کا ظلم یا نقصان پہنچانا اللہ کے قہر کو واضح طور پر بلاوا دینا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ہدایت دی کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ایک خاص چشمے سے پانی پینے کا حق رکھتی ہے اور اس کا ایک دن تھا پانی پینے کا۔ یہ بھی ہدایت دی گئی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی اور ایک دن سارے لوگ پانی استعمال کریں گے۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ اونٹنی کو تکلیف نہ دے اور اس کا احترام اور حفاظت کرے کیونکہ یہ ان کے ایمان اور تقوی کا امتحان تھا۔ لیکن افسوس، قوم سمود کے کچھ لوگ جو اپنے دل میں کفر اور تکبر کو رکھتے تھے اس اونٹنی کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو رد کر دیا اور اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ آخر کار ان میں سے کچھ لوگوں نے سازش کر کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جو اللہ کے عذاب کو بلانے کا سبب بنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس قتل کے بعد ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا اور اللہ کا قہر قوم سمود پر نازل ہوا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اپنا نشانہ بنایا کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کے عقیدے پر ہنستے اور کہتے، کیا تم ہمیں ڈراتے ہو؟ تمہارے اللہ کا عذاب ہم پر کہاں ہے؟ ان کی باتوں میں نفرت اور بغاوت تھی جو اللہ کے قہر کو کھلے طور پر بلاوا دے رہی تھی۔ اپنی گمراہی میں وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ اللہ کے صبر کا ایک وقت ہے اور جب وہ وقت ختم ہو گیا تو پھر اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قوم سمود کے اس تکبر اور انکار نے انہیں تباہی کے راستے پر ڈال دیا اور وہ اس کے نتیجے میں اپنے آخرت کو تباہ کر بیٹھے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو ان کی خلاف ورزی اور نفرت بھرے اعمال پر اللہ کی خاص وارننگ دی کہ اگر انہوں نے اپنے اعمال سے توبہ نہیں کی تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ انہیں 3 دن کا وقت دیا گیا تاکہ وہ اللہ سے معافی مانگ سکے اور اپنے اعمال کو چھوڑ سکے۔ یہ 3 دن ان کے لیے ایک آخری موقع تھا، لیکن انہوں نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا اور گھمنڈ اور نفرت میں الجھے رہے۔ ان 3 دنوں کے بعد اللہ نے ان پر ایک خطرناک عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وقت ختم ہوا تو اچانک سے ایک خطرناک آواز انہیں سنائی دی جو ان کے دلوں میں خوف ڈال رہی تھی۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جس کے رخ سے پورا علاقہ گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی زمین میں ایک بھیانک زمینی ہلنے والی گھٹنا ہوئی جو کہ ایک خطرناک بھوکمپ تھا جو اتنا ہیبتناک تھا کہ اس نے قوم سمود کی بستیوں کو بالکل ہی تباہ کر دیا۔ اور یہ سب اتنا تیزی سے ہوا کہ ان لوگوں کو بچنے کا موقع تک نہیں ملا۔ ان کا گھمنڈ انہیں بچا نہیں سکا اور جسے اللہ کا عذاب آتا ہے اسے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ آخرکار ان لوگوں کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی بستیوں کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے سبق تھا جو اللہ کی طرف سے آئی نشانیوں کو دیکھ کر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس تباہی کے بعد صرف کچھ ہی لوگ بچے تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس عذاب کا اثر دیکھا۔ قوم سمود کی اس تباہی نے لوگوں کو یہ یاد دلا دیا کہ اللہ کا عذاب حقیقتاً ہے اور جسے وہ بلاتا ہے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
یہ ایک خوفناک مثال تھی جو سب کو سمجھا گئی کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور گھمنڈ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہر نسل کے لیے ایک مثال ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا اور گھمنڈ کرنا صرف اپنے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کو رد کیا اور اللہ کی طرف سے دی گئی خاص نشانی ناقۃ اللہ کا قتل کر کے اپنے گھمنڈ کو دکھایا، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ اس عمل سے ان کی قسمت خود ہی سیل دی جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایتوں کا احترام کرنا، انہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ قوم سمود کی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم یا فرد اللہ کی طرف سے آئی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو انہیں اللہ کا عذاب آنا نہیں بھولتا۔ قوم سمود کا حال بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا گھمنڈ انہیں نہ صرف اللہ کے ساتھ کھڑا ہونے سے روکے رکھا بلکہ ان کے برے حالت کا ذمہ دار بھی بنا۔ اس سب سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا ہر انسان کی پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آخر میں یہ کہ قوم سمود کی مثال آنے والی نسلوں کے لیے ایک چیتاونی بن گئی۔ یہ کھلی چیتاونی تھی کہ ہر قوم یا فرد اپنے اعمال کا جائزہ لے، اللہ کی طرف سے آئی نشانیوں کی اہمیت کو سمجھے اور گھمنڈ سے دور رہے۔ یہ مثال ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ خود پر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ خود اور ان کا گھمنڈ ان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ کا عذاب کسی پر بھی آ سکتا ہے جو اس کی نشانیوں سے انکار کرے۔ یہ ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت اور مغفرت کی تلاش میں رہنے کا حکم دیتی ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کی خدائی اور اس کی رحمت کے ثبوت ہے۔